کرو، صبر کے ساتھ چلو، اور کسی کی ناپسندیدگی اس کے ساتھ تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے. یہ بھی صبر کہ آپ کو کوئی پسند نہیں ہے نیچرلی، لیکن آپ اس ساتھ زیادتی اس لیے نہ کریں کیونکہ ادروائز وہ ٹھیک بندہ ہے، آپ کے ساتھ بس اس کی نہیں بنی، بس ٹھیک ہے. جیسے مثال دیتا ہوں، 2 لوگوں کی طلاق ہو جائے آپس میں. اب اٹ از پاسبل 2 اچھے لوگوں کی ڈیورس ہو جائے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں بندہ ایول ہے یا آپ ایول ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی ڈیورس، ان کے ساتھ معاملہ ختم ہونا آپ کو ان کے ساتھ ناانصافی پہ نہ ابھارے. یعنی آپ ان کو معروف طریقے سے ڈیورس دیں، معروف طریقے سے علیحدہ ہوں، اور بچوں کے ساتھ معروف طریقے سے چلیں. اگر آپ لوگ دونوں کی اولاد ہے تو بچوں کو سفر نہ کرائیں اپنی ہیٹڈ میں. دیکھیں کتنا خوبصورت کنسیپٹ ہے صبر کا، ٹھیک ہے. اسی طرح صبر انجسٹس پر نہیں ہے، اللہ نے اجازت دیا. اللہ ڈز ناٹ لائک دا پبلک مینشن آف ایول ایکسیپٹ بائی ون ہو ہیز بین رانگڈ. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کہ ایول کو پبلکلی مینشن کیا جائے، لیکن اس کے لیے جس کا ایول پبلک ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ اس کی تفسیر میں سنایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا نیبر مجھے بہت تنگ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنا سارا سامان نکال کر گھر سے باہر لے آؤ، اور جو کوئی بھی گزرے اس کو بتاؤ کہ میں اپنے نیبر سے اتنا تنگ ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے سامان گھر سے باہر نکالنا پڑ گیا. تو اس سے کیا ہوگا، سوشل پریشر بلڈ ہوگا. اور ایسا ہی ہوا. اتنے لوگوں نے پوچھا تو وہ اس کا نیبر اس پہ چڑھائی کرنے لگے لوگ کہ تم اتنے برے ہو، تم نے اپنے نیبر کو تنگ کیا ہوا. اس نے معافی مانگی اور کہا کہ بھائی آپ سامان اندر کر لیں، میں آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں. یہ طریقہ اس کی اجازت دی گئی ہے سوشل پریشر کریٹ کرنے کی، لیکن ایک کنٹرول طریقے میں، ٹھیک ہے. تو اسلام اس سے ثابت ہوا صبر صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں. یہ چیز کب ریلیونٹ ہے، جیسے آپ کے ساتھ ورک پلیس میں انجسٹس ہو رہا ہے، آپ کا مینیجر، آپ کا کوئی کولیگ آپ کو دبا رہا ہے، آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو صبر یہ نہیں ہے کہ بس اس کو معاف کر دیا، اور صبر یہ نہیں ہے انجسٹس کو برداشت کرتے رہے. کوئی نہ کوئی پریشر کریٹ کرنے کی آپ کو اجازت ہے تاکہ آپ کو آپ کا رائٹ مل جائے، ٹھیک ہے. اس کی اجازت دین ہمارا دیتا ہے. اسی طرح آپ کو گھر میں انجسٹس نظر آ رہا ہے، آپ کا اسپاؤز آپ کے ساتھ انجسٹس پہ انجسٹس کیے جا رہا ہے، تو دیر مسٹ بی سم وے. اور شریعت نے بہت طریقے بتائے ہیں. گھر والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے، تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے، ان کے گھر والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے. دیر از اے وے ٹو کریٹ سم سارٹ آف سوشل پریشر. اسی طرح پیرنٹس کے ساتھ، اگر پیرنٹ زیادتی کر رہے ہیں بچے کے ساتھ، یا بچہ زیادتی کر رہا ہے، اس کے بھی پھر طریقے ہیں، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا کہ صبر انجسٹس کو برداشت کرنا نہیں ہے. سم ٹائمز فار اے بگ ویژن کرنا بھی پڑتا ہے. ریوارڈ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اٹ سیلف بہت بڑا ریوارڈ ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں. دیکھیں جس کے ساتھ اللہ ہے بات ہی ختم ہو گئی. جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو گئی وہ بندہ پھر کیا ہی بات ہے. آپ دیکھیں وہ بندہ پھر کہاں جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے وہ ایک ہمیں حدیث میں ملتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق کو ایک بار کچھ مشرکین برا بھلا کہہ رہے تھے تو ابو بکر صدیق سنتے رہے. اس کے بعد انہیں غصہ چڑھا، انہوں نے رسپونڈ بیک کر دیا. تو نبی نے کیا فرمایا تھا، کسی کو پتہ ہے حدیث؟ جی کیا فرمایا تھا؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی نے ابو بکر کیا کہا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے اینجلز تمہارے بھی ہاتھ میں جواب دے. جیسے تم نے جواب دیا اینجلز وہاں سے چلے گئے. اب یہ میں نے یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا، کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا مطلب اگر ساس آپ کو کچھ کہہ رہی ہے تو آپ بس جواب نہ دیں، فرشتے جواب دیں گے؟ فرشتے کیسے جواب دیں گے؟ فرشتوں سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں ہمارے نوجوان یہاں تک سوچتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا انشاءاللہ فرشتوں سے مسئلہ ایسے حل ہوگا، فرشتے جواب دیں. وہ اس کا مطلب نہیں فرشتے نظر آنے لگے اور لٹرلی جواب دے رہے ہوں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ روب ڈال دے گا آپ کے اندر. آپ جواب نہیں بھی دیں گے، آپ کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ فرشتوں کی مدد ہے. یہ مراد ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جائے گی. غلبت الرجال نہیں ہوگا. غلبت الرجال کیا ہے؟ دوسرے کا غلبہ نہیں ہوگا آپ پہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایسا روب ڈال دے گا آپ کے اندر کہ آپ اسمائل بھی کریں گے، آپ خاموش بھی رہیں گے، آپ تھوڑا سا رسپونڈ بھی کریں گے تو اگلے پہ روب ڈال جائے گا آپ. ان باتوں پہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے اس سے، اوکے. تو یہ بھی صبر کی ایک ٹائپ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جب بندہ صبر شو کرتا ہے. کبھی کبھی جواب دینا بھی پڑتا ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اجر عظیم دے گا. اب یہ سوچ لے پھر کتنا زیادہ اجر ہے، کتنا زیادہ اجر. ٹھیک ہے، اور یہ صبر کے بارے میں ہے کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا. احادیث آن صبر. صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کیلیمٹی. اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے. ایک عورت جو ہے قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، تو کافی زیادہ واویلا کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اسے نصیحت فرما دی کہ عورت صبر کر. تو اس کو نہیں پتا تھا رسول اللہ ہے، تو اس نے آگے سے تھوڑا سا جواب دے دیا. اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہیں کیا پتا کہ دکھ کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ خیر بعد میں کسی نے بتایا کہ تمہیں پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا تمہیں کیا پتا دکھ کیا ہوتا ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کس نے دیکھے. تو وہ پھر معافی مانگنے آئی. تو پھر جب اس نے معافی مانگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا تھا کہ صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی. صبر کب ہوتا ہے؟ حادثے کے پہلے سٹیپ کے اوپر. اس سے ثابت ہوا کہ یہ صبر نہیں ہے کہ آپ ساتھ حادثہ ہوا، آپ نے چیزیں وغیرہ توڑیں، آپ نے شاؤٹنگ کی، آپ نے سب کو برا بھلا کہا اور اس کے بعد ایک دن بعد آپ کو ریئلائز ہوا کہ آئی ایم ویری سوری. یہ صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اچھی بات ہے آپ نے نیکسٹ دن سوری کر لی، لیکن صبر کیا ہے؟ ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی، کہ آپ خاموش کر کے اس ٹائم، ٹھیک ہے نا، آپ اٹھ گئے، آپ نے جگہ چینج کر لی یا بس آپ نے کنورسیشن اینڈ کر دی. دس از صبر. اور اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مطابق کوئی بھی بیماری، فٹیگ، سورو یا سیڈنس، ہرٹ، ڈسٹریس، دیکھیں کتنی چیزیں وہ نہیں ایک مسلمان کو چھوتی، لیکن یہ کہ اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ کو معاف فرماتے. تو ریسٹ ایشورڈ جب آپ صبر شو کر رہے ہوں گے آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوں گے. ون ون سچویشن. اور کیا چاہیے؟ آپ صبر بھی کر رہے ہیں، اس سے آپ میں ڈگنیٹی بھی آ رہی ہے، اس میں آپ میں ایک آپ کا پلڑا بھی بھاری آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے جس بندے کے ساتھ آپ نے صبر دکھایا ہو کل کو آپ کی تعریف کرے گا کہ یار میں نے اتنا کچھ بولا ان کو، انہوں نے آگے سے ایک لفظ نہیں کہا، یہ آگے سے خاموش کر گئے. آپ کا پلڑا بھی بھاری رہے گا اور اللہ کی مدد بھی آ جائے گی اور اس کے بعد آپ کے گناہ بھی جھڑیں گے. مطلب اس سے زیادہ ون ون سچویشن اور کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد قرآنک ٹریٹس ریلیٹڈ ٹو صبر، حلم اور عفو. یہ بھی صبر سے ریلیٹڈ کچھ ٹریٹس ہیں. حلم بہت کمال کا ٹریٹ ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایٹریبیوٹس آئی تھنک اسی آیا میں غالباً، حلیم تھے، اواہم تھے اور منیب تھے. 3 ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے 3 ٹریٹس ہیں. ٹھیک ہے، حلیم کہتے ہیں حلم سے نکلا ہے. حلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ نرمی کو، فاربیرنس کو، برداشت کو. دس از حلم. اواہم کسے کہتے ہیں؟ اواہ بہت ٹینڈر ہارٹیڈ، بہت ہی نرم دل، بہت ہی سافٹ دل. ٹھیک ہے. اور منیب کس کو کہتے ہیں؟ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے کو منیب کہتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے. تو یہ بڑے خوبصورت 3 ایٹریبیوٹس ہیں. لیکن حلم صبر کی بہت ایک اعلیٰ ٹائپ ہے، بہت ہائی ٹائپ ہے. حلم شو کرنا، کیونکہ حلم میں صرف صبر نہیں ہے، حلم میں حکمت بھی ہے. حلیم وہ انسان ہوتا ہے، سمجھ لیں عربک میں حلیم اس انسان کو کہتے ہیں جو ایک چیز کے ایفیکٹس فورسی کر لیتا ہے، وہ حلیم. جیسے آپ پہلے فورسی کر لیتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ ریئیکشن دیا تو اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہسبینڈ وائف کی آپس میں جھڑپ ہو رہی ہے، ان میں سے حلیم وہ ہوگا جو یہ سوچ لے کہ اگر میں نے ان کو رسپونڈ کیا تو اس سے ہمارا ریلیشن بریک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں نے ان کو رسپونڈ کیا ان دا سیم ٹون، ان دا سیم مینر، تو یہ چیز نہیں چلنے والی. تو وہ یہ سوچ کے خاموش ہو جائے تو وہ حلیم کہلائیں گے. یعنی وہ فورسی کر لیں، کانسیکوینسز کو دیکھ لیں. اسی طرح ایک ینگسٹر، اس کا گناہ کا بہت دل کر رہا ہے. اب شارٹ سائٹڈ بندہ وہ ہے جو گناہ فوراً کر لے. حلیم وہ ہے جو اس بات پہ صبر کر جائے کہ وہ فورسی کر لے کہ اس گناہ کا اینڈ ریزلٹ کیا، اینڈ پوائنٹ کیا ہے. یہ گناہ تو گھنٹوں چلے گا، گھنٹوں جب چلے گا اس کا اینڈ ریزلٹ بہت ہی بیکار ہے. اس کا اینڈ ریزلٹ میری سیلف اسٹیم بھی گرائے گا، اس کا اینڈ ریزلٹ میری عزت نفس بھی ختم کرے گا، اس کا اینڈ ریزلٹ مجھے اور حرام میں ڈالے گا. تو وہ حلیم کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ گئے حلیم صرف صبر کرنا نہیں ہوتا. حلم ہوتا ہے ایک ویژن کے ساتھ صبر کرنا، کانسیکوینس کو مائنڈ میں لاتے ہوئے صبر کرنا، اس کو حلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
اسی طرح عفو جو ہے یہ عام معاف کرنا نہیں ہے، عام معاف کرنا نہیں ہے. عفو اس طرح کا معاف کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو مٹا دیتے ہیں. اسی لیے وہ دعا میں عفو کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے، اے اللہ تو عفو ہے. عفو وہ ذات ہوتی ہے جو گناہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہ کو مٹا بھی دیتا ہے، اریز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کون سا صبر کی ٹائپ ہے عفو، کہ آپ ایک بندے کو معاف کرتے ہیں اور معاف کر کے اس کو ریمائنڈ نہیں کراتے اس کے گناہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے جاننے والے ان کو ایک فیملی میٹر آیا. فیملی میٹر ایسا تھا کہ انہیں اپنے اسپاؤس کی کوئی بات پتہ لگی جو بڑی مایوب تھی، ایک عیب تھا، ایک فالٹ تھا، اور ان کی آپس میں بات چیت ہوئی، صلح ہوئی، اور انہوں نے کہا میں نے معاف کیا. لیکن پورا 1 سال جب بھی لڑائی ہوتی تھی وہ وہی گناہ اسے یاد کراتے تھے. ٹھیک ہے، یہ عفو نہیں ہے، سمجھ، یہ صبر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کے دل میں بات بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے معاف صرف آن دا فیس ویلیو کیا، آپ نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ میں نے معاف کیا. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ یہاں پہ یہ مثال دیتے ہیں اور بہت عجیب مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جی، انہیں وحشی کو انہوں نے کہا میرے سامنے نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹراما تھا. ڈونٹ یوز دا ورڈ ٹراما فار رسول اللہ. ٹراما بہت بڑا ورڈ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ.